أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں نا؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کے گھر والے، ہمارے ابو امی سب لوگ خیریت سے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا سب لوگ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ. کوئی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہیں. تو بچوں، ہم نے ہماری کتاب میں ہماری یہ جو چوتھی کلاس کی جو کتاب ہے فقہ الحنفی، ہم اس سے پہلے ہمارے بیان میں ہم عبادت کے بارے میں پڑھے تھے، ہے نا؟ پچھلے سبق میں ہم عبادت، جماعت کیا ہوتی ہے، جماعت کب مستحب ہے، جماعت کب سنت مؤکدہ ہے، ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جماعت کب چھوڑنا مستحب ہے، کب چھوڑ سکتے ہیں. ہم نے اس کے متعلق باتیں ہم نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھے تھے. سب لوگ کو یاد ہے نا؟ یاد ہے سب لوگ کو؟ یاد ہے، الحمدللہ. تو ہم نے ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے. آج کے بیان میں، آج کے باب میں ہم ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس ساری باتوں کو پڑھا. جماعت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، جماعت کب مستحب ہوتی ہے، جماعت کب سنت ہے، جماعت کب مستحب ہے، ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھ لیا. اب اس کے بعد آج جو ہم بیان شروع کریں گے، ہم ایک نیا باب شروع کریں گے. آج کیا ہے؟ دیکھیے سب لوگ کتاب میں، دیکھیے کیا ہے؟ جمعہ کا بیان. کیا ہے؟ جمعہ کا بیان. ہم آج جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے. سب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں؟ سب لوگ جمعہ جاتے ہیں نا؟ جاتے ہیں، الحمدللہ. تو ہم لوگ سب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ میں ہم لوگ کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیا کیا اس میں فرائض ہے، ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے نا؟ تو آج کے بیان میں ہم جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، ہمارا جو آج کا بیان ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ جمعہ کے بارے میں ہے. جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے سے ہم کو آج کا ایک حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جمعہ پڑھتا ہے، آج کی جمعہ اگر پڑھا اور آنے والی جمعہ تک اس کے درمیان میں بندہ جتنا بھی گناہ کرتا ہے، جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے. جمعہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے اس کے ثوابات ہیں. تو ہم جمعہ پڑھنا چاہیے، اور جمعہ ہم سب لوگ پڑھتے بھی ہیں. ہمارا جو دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارا جو گھر میں جو ہمارا جو فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ جمعہ لے کے جانا ہے. ان کو ہم اپنے ساتھ جمعہ لے کے جانا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ جمعہ پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے. تو آپ لوگ چلیے جمعہ پڑھنے کے لیے. تو آپ لوگ، ہمارے جو فرینڈس ہوتے ہیں، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، ان کو آپ کے ساتھ ان کو لے کے جائیں جمعہ میں. تو آج کا جو ہمارا جو چرچا ہے وہ جمعہ کے بارے میں ہے. پڑھیں گے سب لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ، سب لوگ تیار ہیں. تو آج ہم جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیے قرآن میں کیا ہے جمعہ کے بارے میں. قرآن میں ایک آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اس کا معنی آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. اپنا جو کھیتی باڑی میں، کوئی کھیتی باڑی میں کام کرتا ہوگا، کوئی دکان میں ہوتا ہوگا، کوئی مکان میں ہوتا ہوگا، کوئی بزنس وغیرہ میں ہوتا ہوگا، تو ایسے ٹائم میں کیا کرنا ہے؟ ہم جب جمعہ کی اذان ہو جائے، یعنی جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے، تو ہم اس وقت کو وہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، وہ سب چیزوں کو ختم کر دینا ہے. ختم کرنے کے بعد ہم کیا کرنا ہے؟ نماز کے لیے چل پڑنا ہے، جمعہ کے لیے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم جمعہ کے دنوں میں ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے، ہم اپنے بزنس کاروبار جتنا بھی ہے، جو بھی بندہ ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی طرف نکلنا چاہیے. دیکھیے اب آپ سب کی کتاب دیکھیے، ہماری کتاب میں کیا ہے؟ جب جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. کوئی دکان میں ہوتا ہوگا، کوئی مکان میں ہوتا ہوگا، لین دین کرتے ہیں، یہ سب کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعہ کے لیے جو بھی بندہ جب جمعہ کے لیے آتا ہے اور جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، جمعہ کی اذان کو سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اگلے اور پچھلے، یعنی اس جمعہ کو، یعنی آج جمعہ ہے، اگر وہ بندہ جمعہ پڑھتا ہے، آج وہ جمعہ اگلے والی آنے والی جمعہ تک، آئندہ جمعہ تک اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے گناہ وغیرہ اس سے سرزد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ کو اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت فرما دیتا ہے. جمعہ پڑھنے کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ جمعہ کو پابندی سے پڑھیے اور سب لوگ جمعہ کو اچھے سے اس کو قائم کیجئے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری سنائی، اور جو جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے وارننگ دیا. جو بندہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اس کے دل پر اللہ تعالیٰ، اور اس کو قیامت کے دن غافلین کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، اس کو زندہ کرے گا. تو اس لیے ہم سب کو ان کے ساتھ نہیں بننا ہے، بلکہ ہم کو جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے آنے والے جمعہ اور اس جمعہ تک جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اس کو ہم معاف کرنے کے لیے ہم جمعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے، پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جمعہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی جمعہ کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، کیا ہے ہم اس کو جانیں گے. جمعہ فرض ہے، کیا ہے؟ عین ہے. ہم نے پڑھا تھا پہلی کلاس میں، کیا فرض کی دو قسم ہیں. کتنے ہیں؟ دو قسم ہوتے ہیں. ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ وہ چیز ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ میں سے اگر ایک آدمی کر لیتا ہے، اگر اس جماعت میں سے کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو پورے لوگوں سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا. لیکن جمعہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو فردن کرنا فرض ہوتا ہے. یعنی کوئی کسی کے بدلے میں کرنے سے وہ کام نہیں چلے گا، وہ کام کافی نہیں ہونے والا ہے. تو اس لیے جمعہ کی نماز کیا ہے؟ ہر مسلمان پر، ہر مرد مسلمان پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ یعنی کوئی اگر جمعہ کا کوئی انکار کرتا ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ جبکہ جمعہ فرض ہے. پھر اگر جمعہ کو اگر وہ کیا کرے گا، اگر وہ انکار کرے گا تو وہ کبھی کفر تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے ہم کیا کرنا ہے؟ جمعہ کا پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے. جمعہ کو ہم ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا جو اگلا جو بیان ہے، ہمارا جو اگلا جو چرچا ہے، یعنی جمعہ کن کن پر فرض ہے، یعنی کون جمعہ پڑھ سکتا ہے. کیا بچہ بھی پڑھے گا؟ جوان پڑھ سکتا ہے؟ بوڑھا پڑھ سکتا ہے؟ کون کون جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ ہم اس کے بارے میں آج کیا کریں گے؟ اس کے بعد والی چرچا میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جمعہ کیا ہے؟ جمعہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مقیم ہونا چاہیے، شہر میں مقیم ہونا چاہیے. یعنی کوئی اگر دیہات میں رہتا ہے، وہاں پہ کیا ہے، مسجد نہیں ہے
یا پھر جمعہ اگر نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ ایک شہر میں ہونا چاہیے، ایک سٹی میں ہونا چاہیے، اور وہ شہر والا مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہے، تو اس لیے مقیم ہونا چاہیے، وہاں کا رہنے والا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر جمعہ فرض ہوگا۔ پہلا شخص کون ہے؟ شہر والا ہونا چاہیے اور وہ مقیم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ صحت مند ہونا چاہیے، یعنی جو جمعہ پڑھنے کے جس کو فرض ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر وہ کمزور ہے، بہت کمزور ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، تو وہ جمعہ کے لیے کیسے جائے گا؟ تو وہ بہت صحت مند بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ آزاد ہونا ہے، غلام نہیں ہونا ہے، یعنی کوئی اگر غلام ہے، کوئی آقا کے انڈر میں ہے، کوئی آقا کے کام کرتا ہے یا خدمت کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر غلام کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، آزاد ہونا چاہیے، حر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ پڑھنے کے لیے مقیم ہونا چاہیے، پھر صحت مند ہونا ہے، پھر تیسرا ہے آزاد ہونا ہے، پھر چوتھی بات کیا ہے؟ مرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پانچواں جو ہے بالغ ہونا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کے اوپر، جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ پہلا شہر مقیم ہونا ہے، دوسرا صحت مند ہونا ہے، تیسرا آزاد ہونا ہے، چوتھا کیا پڑھے؟ آزاد ہونا ہے، پھر بالغ ہونا ہے پانچواں۔ پھر چھٹا کیا ہے؟ دیکھیے چھٹا کیا ہے؟ عاقل ہونا چاہیے، یعنی جس کو عقل ہے، اگر وہ پاگل ہے، اگر وہ بیوڑا آدمی ہے تو اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہے تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ساتواں جو ہے اکھیارا ہونا ہے۔ اکھیارا بولو تو اندھا نہیں ہونا ہے، نابینا نہیں ہونا ہے، یعنی اس کو آنکھ میں روشنی ہونا ہے، وہ دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر اندھا آدمی ہے، اگر کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے تو وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ کیسے جمعہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اکھیارا ہونا ہے، نابینا نہیں ہونا چاہیے، وہ دیکھنے والا ہونا چاہیے، ساتواں نمبر، ٹھیک ہے۔ آٹھواں نمبر کیا ہے؟ چلنے پر قادر ہونا چاہیے، یعنی وہ اپاہج نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ لنگڑا ہے، اگر ایک پیر نہیں ہے یا پھر اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کیسے جمعہ جائے گا؟ وہ جمعہ نہیں جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ چلنے پر قادر بھی ہونا چاہیے۔ وہ چلے گا، جمعہ تو ہمارے سے کچھ دور ہوتی ہے تو وہ جائے گا تبھی نہ وہ جمعہ پا سکتا ہے۔ جمعہ تو گھر پہ نہیں ہوتی ہے، جمعہ کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، تو مسجد جانا پڑے گا، تو مسجد میں جانے کے لیے ہم کو پیر پر ہمارا سہارا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آٹھواں نمبر کیا تھا؟ چلنے پر قادر ہونا پڑے گا۔ پھر نوواں نمبر دیکھیے کسی ظالم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ جمعہ جائے گا تو جمعہ جانے میں اگر اس کو ڈر ہے کہ کوئی آدمی مجھ کو قتل کر دے گا یا کوئی دشمن اس کو مار ڈالے گا، یا کوئی جانور ہے، شیر ہے یا کوئی چیتا وغیرہ ہے، اس سے اس کو ڈر ہے، یا کوئی چیز کا بھی خوف ہے، تو اس سے اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ڈر ہے، اگر ایسا اس کو خوف ہے تو اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر 10واں نمبر ہے موسم کا ٹھیک ہونا ہے، یعنی اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے یا بہت اندھیری چھایا ہوا ہے تو جمعہ کیسے جائے گا؟ بہت بارش ہو رہی ہے تو اس وقت کیا ہے؟ جمعہ جانا ہے۔ اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو جمعہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو موسم کا بھی ٹھیک ہونا ہے، یا بہت ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے کہ ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ کہاں چھایا جاتا ہے، ہمارے گھر تک ہمارا جو باہر ہے وہ بھی نہیں دکھتا ہے نا، ہوتا ہے نا کبھی، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ٹائم میں ہمارے پر جمعہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سردی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مذکورہ افراد میں جن پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی جمعہ پڑھ لیا اور تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی، یعنی کیا بتایا؟ مقیم ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، اور کیا بولتے ہیں؟ چلنے پر قادر ہونا ہے، اکھیارا ہونا ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی اگر جمعہ پڑھ لیتا ہے، اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کیا ہے؟ جمعہ فرض ہونے کی شرطیں ہیں، یعنی جمعہ کب کو فرض ہے ہمارے اوپر، جمعہ کی نماز کن صورت میں ہمارے اوپر فرض تھا، یہ حالتیں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔
ہاں پھر آپ اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹا ہمارا جو چرچا ہے، یعنی جمعہ قائم ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ اب ہم نے پڑھا جمعہ کن کن کے اوپر کیا ہے فرض ہے، اور کن جمعہ فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرط ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا۔ مقیم ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، یہ سب شرط پایا جانا ہے، تب جا کے اس کے اوپر جمعہ فرض ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جمعہ کی نماز قائم ہونے کی شرطیں کیا کیا ہے، یعنی اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیا شہر میں ہونا چاہیے یا پھر فنائے شہر میں ہونا چاہیے یا وہ سٹی کے باہر ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، ہم اس کو آج پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا چرچہ ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ دھیان سے سنیے، سب لوگ دھیان سے دیکھیے۔ جمعہ قائم ہونے کی شرطیں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ مصر یا فنائے مصر ہونا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جمعہ قائم ہونے کی جو شرطیں ہیں، یعنی جمعہ وہاں پہ ہوتی ہے یا جمعہ یہاں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس محلے میں جمعہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم سب کو؟ وہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ مصر یا فنائے مصر ہونا ہے، یعنی وہ بڑا سٹی والا ہونا چاہیے یا اس کے باؤنڈری میں، اس کے ارد گرد میں ایسا طریقہ، ایسا رویہ ہونا چاہیے، یا پھر کوئی اگر دیہات میں ہے، کوئی چھوٹے سے ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہے، تو وہاں پہ وہ مصر نہیں پایا جاتا ہے، تو وہاں پہ جمعہ کی نماز، وہاں کے رہنے والوں کو جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوگی، تو وہاں پہ مصر یا فنائے مصر ہونا ہے۔ سب سے پہلے شرط کیا ہے جمعہ قائم ہونے کے لیے؟ مصر یا فنائے مصر ہونا ہے۔ دوسرا ہے سلطان یا اسلام کا نائب ہونا چاہیے، یعنی وہ گاؤں میں، اس جگہ میں کوئی بادشاہ ہونا چاہیے یا اس کا کوئی نائب ہونا چاہیے۔ ابھی کے زمانے میں وہ سب نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی بادشاہ ہوگا یا اس کا کوئی نائب ہوگا، اس محلے کا، اس گاؤں کا، اس ایریے کا، تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی وہ سب مصر اور فنائے مصر ہر جگہ ایسا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جمعہ جو ہم پڑھیں گے وہ کون سے وقت میں پڑھیں گے؟ جمعہ شرط ہونے کے لیے وہ ظہر کا وقت ہونا چاہیے، یعنی کوئی اگر عصر کے وقت اگر جمعہ پڑھتا ہے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، کوئی اگر 9 بجے یا 10 بجے پڑھتا ہے تو اس وقت بھی جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز میں کیا ہے؟ ظہر کا وقت پایا جانا شرط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وقت بھی پایا جانا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعہ میں خطبہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے، ہوتی ہے نا خطبہ، سب لوگ جمعہ جاتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، تو جمعہ میں خطبہ ہونا ہے۔ پہلا شرط کیا تھا؟ مصر یا فنائے مصر ہونا ہے، دوسرا کسی بادشاہ کا ہونا چاہیے، کسی سلطان کا ہونا چاہیے، پھر تیسرا کیا پڑھے ہم نے؟ ظہر کا وقت ہونا ہے، پھر چوتھا ہم نے پڑھا کہ خطبہ ہونا چاہیے، پھر پانچواں کیا ہے؟ سب سے جو لاسٹ ہمارا جو شرط ہے جمعہ کے لیے وہ کیا ہے قائم ہونے کی؟ جماعت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی جمعہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، جماعت ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فردن پڑھتا ہے، کوئی اگر اکیلا پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ جماعت ہونا شرط ہے، تو اگر جماعت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر جماعت نہیں پائی جاتی ہے تو وہاں پہ اگر جماعت نہیں ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، تو جماعت ہونا چاہیے، یعنی بہت سارے لوگ ہونا چاہیے، کم از کم 3 لوگ ہونا چاہیے امام کو چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں پر جمعہ کی نماز شرط نہیں ہے، وہاں کے لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام کے علاوہ کم از کم 3 لوگوں کا ہونا چاہیے، ہے نا، ہم نے یہ بتایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے کیا جماعت ہونا ہے، اور جماعت پائے جانے کے لیے لوگوں کا پایا جانا ہے، کم از کم امام کے علاوہ 3 آدمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، امام کو چھوڑ کر کے 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اذان عام ہونا چاہیے، جب جمعہ کے لیے جائیں گے، جب جمعہ کا وقت ہوگا تو اذان پڑھنا چاہیے، اور اذان عام ہو، یعنی کوئی ایسا نہیں ہو کہ چھپ کر کے اذان ہوتی ہے، یا کوئی مسجد میں اندھیرے سے چھپ کر کے اذان ہوتی ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر جمعہ ہوتی ہے، جمعہ قائم ہونے کے لیے کھلے عام طور پر مسجد سے بلند ہو کر کے اذان پڑھنا چاہیے اس محلے میں، تب جا کے وہ جمعہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگی۔ اگر اذان نہیں ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جمعہ کی نماز کے لیے اذان بھی دینا پڑے گا۔ تو بچوں
ہمارا جو سبق تھا، ہمارا جو آج کا جو چرچا تھا وہ تھا جمعہ کے بارے میں. تو جمعہ کن کن کے اوپر ہے، ہم نے پڑھا کن کن کے اوپر ہے، بولیے ایک بار. کیا ہونا ہے؟ جمعہ ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ آزاد ہونا ہے، مقیم ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ آنکھیارہ ہونا ہے، نابینا نہیں ہونا ہے. ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھا. اگر یہ سب پایا جاتا ہے تو جمعہ ان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جمعہ کہاں کہاں پہ قائم ہو سکتی ہے، کن کن صورتوں میں قائم ہو سکتی ہے. پہلا کیا پڑھا؟ مصر یا فنائے مصر ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کیا؟ اسلام یا اس کا کوئی نائب ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ جمعہ کا جو وقت ہے وہ ظہر کے وقت میں ہونا چاہیے. پھر جمعہ میں خطبہ بھی ہونا ہے، وہ بھی شرط ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعہ میں جماعت بھی ہونا ہے، ہم نے وہ بھی پڑھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ اذان عام ہونا چاہیے، چھپ کر کے اذان نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا جو سبق تھا، آج کا جو سبق ہے، ہمارا آج کا جو بیان ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ جمعہ میں کتنی باتیں سنت ہے، کیا کیا اس میں کن کے اوپر جمعہ ہے اور کن صورتوں میں جمعہ ہے، کن صورت میں جماعت صحیح ہوگی. تو ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا. پھر آنے والے سبق میں ہم جمعہ کے متعلق جمعہ کی کچھ باتیں ہم اس سبق کو ہم کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. تو آج کے لیے ہمارا جو سبق ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم اتنی بھی ختم کریں گے. پھر آنے والے کلاس میں، آئندہ کلاس میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. آپ کے لیے، ہمارے لیے، ساری امت کے لیے دعائے خیر کیجیے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.